بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 187واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 180 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 180 ہے، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ لیس الشدید نہیں ہے پہلوان، بالسرعۃ پچاڑنے کے ساتھ، انما الشدید بے شک پہلوان، الذی وہ ہے، یملکو جو قابو میں رکھے، نفسہ اپنے آپ کو، عند الغضب غصے کے وقت۔ لیس الشدید نہیں ہے پہلوان، بالسرعۃ پچاڑنے کے ساتھ، انما الشدید بے شک پہلوان، الذی وہ ہے جو یملکو قابو میں رکھے، نفسہ اپنے آپ کو، عند الغضب غصے کے وقت۔ اب یہاں پر الشدید یہ فاعل کے وزن پر صفت ہے، بمعنی ہمیشہ اور ہر حال میں سخت۔ سورہ الحدید آیت نمبر 20 میں ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں ایک دائمی سختی والا عذاب ہے۔ پھر جمع اس کی اشداء اور شداد آتی ہے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29 میں ہے، اشداء علی الکفار، ہمیشہ سخت ہیں کافروں پر۔ اسی طرح سورہ یوسف میں ہے، ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد شدت والے 7 سال۔ پھر آگے السرعۃ بمعنی پچاڑنے والا، غالب رہنے والا۔ باب فتح یفتح سے سرع یسرع سرعا بمعنی زمین پر پٹخ دینا، پچاڑنا۔ کہتے ہیں سرعت المنیت، اسے موت نے آ پکڑا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 7 میں ہے، فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، بس تو دیکھتا ہے اس قوم کو اس سرزمین میں پٹکی ہوئی۔ یملکو سیاہ واحد مذکر عائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے ملک یملکو ملکن، بمعنی خود پر قابو پانا، مالک ہونا، غالب ہونا۔ غضب بمعنی غصہ، خفگی۔ ایک لفظ ہے الغاضب بمعنی غصیلہ۔ باب سمع یسمع سے غضب یغضب غضبا بمعنی کسی پر غصہ ہونا، ناراض ہونا اور انتقام کا ارادہ رکھنا۔ آئیے اس حدیث مبارکہ کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں غصہ پی جانے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ بہادر اور پہلوان دوسروں کو پچاڑنے والا نہیں، بلکہ حقیقی بہادر وہ ہے کہ اسے غصہ آئے تو پی جائے۔ اللہ کے بندوں میں قطع تعلقی، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اور فتنہ فساد نہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ غصہ شیطانی وسوسوں سے پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی ظاہری و باطنی اعتدال کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ غصہ اس صورت میں مذموم ہے جبکہ باطل کے لیے ہو۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے
کہ اعداء عدوک التی بین جنبیک، یعنی تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ بس شریعت کی روح سے حقیقی پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو پچاڑ دے اور خود کو شریعت کے احکام کا پابند کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لیسا فعل ناقص، الشدید مرفوع بضم لفظاً، یہ اسم ہوا لیسا کے لیے، بالسرعت میں با جارا، السرعت مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائناً محذوب سے، پھر کائناً محذوب جو کہ اس میں فاعل ہے اپنے ضمیر فاعل ہوا اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر ہوئی لیسا کے لیے، پھر لیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پھر آگے جا کر انما کلمہ حصر، الشدید مبتدا، الذی اسم موصول، یملکو فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، نفسہ نفسہ مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہوا یملکو فعل کے لیے، پھر آگے جا کر عند الغضب، عند ظرف مضاف ہے اور الغضب یہ مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول فیہ ہوا یملکو فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما خبر الذی موصول کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مستعفہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔